الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دینی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کے سامنے شب برات کے موقع پر کچھ کہنا چاہتی ہوں، بغیر آپ سماعت فرمائے۔ میری دینی ماؤں اور بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف امت محمدیہ پر نازل فرمایا ہے۔ بہت سے ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عبادت کرنے کا موقع دیا، اپنے گناہوں سے آزاد ہونے کا موقع دیا۔ اور شب برات کے حساب سے آتا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم جانتی ہو اس رات میں یعنی ماہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، اس رات میں ہر ایسے بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو آنے والے سال میں پیدا ہونے والا ہے، اور اسی سال اس شخص کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے جو آنے والے سال میں مرنے والا ہے۔ اللہ کو تو سب پتہ ہے، البتہ انتظام میں لکھنے والے فرشتوں کو اس رات میں ان لوگوں کی فہرست میں لکھ دی جاتی ہے، اور اسی رات میں نیک اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، یعنی درج مقبولیت میں لے لیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کو رزق نازل ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہی بات ہے نا کہ جنت میں کوئی بھی داخل نہ ہوگا مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اور آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہ جائیں گے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ میں بھی جنت میں نہ جاؤں گا۔ میری دینی بہنوں، سوچنے کا مقام ہے، دونوں جہاں کے سرکار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی جب اللہ کے رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ تو عام بات ہے کہ ہم تو کس درخت کے تنکے ہیں۔ میری دینی ماؤں اور بہنوں، میں آپ لوگوں کے سامنے اسی طرح کے کچھ حدیث بیان کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات کو نماز میں کھڑے ہو، اور رات گزارنے کے بعد صبح کو نفل روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ جل شانہ و تعالی اس رات میں آفتاب غروب ہو جانے کے وقت ہی سے قریب والے آسمان کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے جس کی میں مغفرت کر دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے جس کو میں رزق دے دوں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے جس میں میں عافیت دوں؟ اور اسی طرح فرماتے رہتے ہیں، کیا کوئی فلاں ہے جو مانگتا ہے میں اس کو دے دوں؟ کیا کوئی فلاں چیز مانگتا ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صبح صادق طلوع ہونے تک ایسے ہی فرماتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کی روایتیں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ایسی عبادت کیا کرتے تھے کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنسبت دوسرے مہینوں کے نفلی روزے زیادہ رکھتے تھے، بلکہ 2-4 دن زیادہ روزے رکھ دیتے تھے۔ یہ نفل نمازیں روزے پڑھ لیتے تھے۔ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے، مگر وہاں نہ میلہ لگاتے تھے نہ چراغ جلاتے تھے۔ شعبان کی 15ویں شب میں قریب والے آسمان کی طرف چلے جاتے تھے اور بھاری تعداد میں گنہگاروں کی بخشش کر دیے جاتے تھے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ شب برات کے دن 5 لوگوں کی بخشش نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 کینہ رکھنے والا، نمبر 2 قطع رحمی کرنے والا، نمبر 3 ٹخنوں کے اوپر پاجامہ پہننے والا،
اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اور شراب کے عادی رہنے والا اور کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ میری دینی بہنوں، میں اسی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ شب برات کے دن ہمارے ہر گناہوں کو، ہمارے ہر مصیبتوں کو اور ہمارے ہر چیزوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی تقریر کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب